الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. محترم و مکرم حضرات، آپ کے سامنے دو آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. آیت نمبر 23 آیت نمبر 24. الحمدللہ آیت نمبر 22 تک کی تفسیر مکمل ہو گئی. آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے تھے کہ ان دو آیتوں میں توحید ثابت ہو رہی تھی. یعنی جو کفار مکہ، مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو پوج رہے تھے، دوسرے معبودوں کو مان رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں میں اپنی توحید کو ثابت کیا تھا کہ تم کو پیدا کرنے والا میں ہوں اور تمہارے آبا و اجداد یعنی تم سے پہلے کی امتوں کو بھی پیدا کرنے والا میں ہوں، تو تم مجھے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو، اور یہ پیدا کرنا یہ صرف اور صرف میرا کام ہے. تم جو دوسروں کی عبادت کرتے ہو، دوسروں کو مانتے ہو، دوسروں سے پوجتے ہو، ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو پیدا کریں. دوسری آیت میں آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت فرما رہے تھے کہ تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی کو نازل کیا، پانی کو اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین میں سے غلات کو نکالا، اناج کو نکالا. یہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہے. ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت اپنی توحید کو بیان کر رہے تھے کہ یہ سارا کام میرا ہے، وہی اس پر قادر ہوں، اور دنیا کی کوئی اور مخلوق ان کاموں کو کرنے سے عاجز اور قاصر ہے، یعنی یہ کام نہیں کر سکتی. اور اگلی دو آیتوں میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے. کفار مکہ، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ کفار مکہ، مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ جس طرح عام لوگ کتابوں کو لکھتے ہیں اسی طرح تم بھی یہ کتاب لکھتے ہو اور تھوڑا تھوڑا کر کے لکھ کر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہو. کفار عرب کا یہ کہنا تھا کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ معجزہ نہیں ہے. یہ جس طرح دوسرے حضرات کتابیں لکھتے ہیں اس طرح تم بھی کتاب لکھتے ہو اور ہمارے سامنے یہ اللہ کا کلام ہے یہ کہہ کر پیش کر دیتے ہو. کفار عرب کا یہ کہنا تھا. تو اللہ رب العزت اس کی تردید میں، اس کے جواب میں یہ فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم کو اس بات میں شک ہے کہ مما نزلنا اس کلام کے تعلق سے جس کو ہم نے نازل کیا، اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا تو لے کر آؤ
बिसूरत, ये सूरत मिन मिथलिही, इसके जैसी। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के जरिए से चैलेंज कर रहे हैं, अगर ये कुरान मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा हुआ है तो तुम भी देखिए, जो अरब थे वो अरब दान थे, बहुत बड़े शायर थे, अरबी के बहुत बड़े बड़े कवाइद जानते थे, और उनकी जो जबान थी वो फसाहत और बलागत का ठाटे मारता हुआ समंदर था। और कोई भी मजलिस अरब में ऐसी नहीं होती थी कि जिस पर अरब लोग उस मजलिस में शेर व शायरी पेश करते थे। यानी अरब अहले अरब को अपनी जबान के ऊपर फख्र था कि हम अरब गुलाम हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि तुम भी अरबी जानते हो, तुम्हारी बोलचाल भी अरबी है, अगर ये इंसानी कलाम है तो इस कलाम की जैसी ये सूरत पेश करो, ये सूरत लेकर आओ। ये कलाम तो नहीं ला सकते, इसकी जैसी सूरत भी तो लेकर आओ। कुरान करीम चैलेंज कर रहा है। और उसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ये भी फरमा रहे हैं, सिर्फ तुम तन्हा नहीं, वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह, और बुला लो अपने हिमायतियों को और अपने जो सरदार हैं, जो उनके हम ज़हन थे, उनके जैसा जो कहते थे उनको भी बुला लो। सिर्फ तुम तन्हा जमात नहीं हो, जबकि सारी दुनिया के जो कुफ़ार अरब थे, मुशरिकीन अरब थे, सारों को बुला लो। वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के जरिए से चैलेंज कर रहा है कि कुरान करीम में कुल 30 पारे हैं, और जो सूरतें छोटी बड़ी जितने भी सूरतें हैं वो 114 सूरतें हैं, और आयतें 6666 आयतें हैं। तो कुरान करीम के ताल्लुक से कुफ़ार अरब का ये कहना था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम नहीं है, बल्कि ये इंसान का लिखा हुआ कलाम है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के जरिए से चैलेंज कर रहे हैं, अगर ये इंसान का लिखा हुआ कलाम है तो तुम भी तो इंसान हो और तुम भी अरबी में माहिर हो, तो तुम भी क्या करो, इस जैसा एक आयत पेश करो। पूरा कुरान करीम ना सही, आधा कुरान करीम भी नहीं, और कुरान करीम भी नहीं, बल्कि ये सूरत इसकी जैसी पेश कर दो, तब जाकर तुम अपने दावे में सच्चे हो जाओगे कि ये कलाम इलाही नहीं है, बल्कि कलाम इंसानी है, एक इंसान का लिखा हुआ कलाम है। और ये चैलेंज अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फरमाया, और ये चैलेंज रहती दुनिया तक रहेगा। तमाम कुफ़ार मक्का से यही चैलेंज रहेगा, तमाम कुफ़ार अरब, तमाम कुफ़ार दुनिया से आखिर तक जितने भी कुरान करीम का इनकार करने वाले, इस मुअजिज़े का इनकार करने वाले वो पैदा होंगे, सारों को ये चैलेंज रहेगा। लेकिन देखिए, आज से तकरीबन 1450 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस चैलेंज को किया था। अब तक भी कोई मैका लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ कि कुरान करीम के जैसी एक सूरत पेश करे, कुरान करीम की जैसी एक आयत पेश करे, कुरान करीम के जैसी ये सिर्फ थोड़ा हिस्सा पेश करे। कोई मैका लाल पैदा नहीं हुआ, और ना दुनिया रहती दुनिया तक पैदा हो सकता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुअजिज़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सच्चा और पक्का मुअजिज़ा है। इस ताल्लुक से एक बात ज़हन में बिठा लीजिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मुअजिज़ात थे, लेकिन उनके मुअजिज़ात अंबिया जब तक दुनिया में थे तब तक थे, उसके बाद के मुअजिज़ात खत्म हो गए। अंबिया अलैहिस्सलाम जब तक दुनिया में थे तो उनके मुअजिज़ात भी बाकी थे, और जब वो दुनिया से चले गए तो उनके मुअजिज़ात भी खत्म हो गए, महदूद हो गए।
لیکن یہ قرآن کریم کا معجزہ ایسا ہے، اللہ کے نبی جب دنیا میں تھے تب بھی یہ معجزہ تھا، اور آخرت تک بھی تا صبح قیامت یہ معجزہ رہے گا۔ اور کتنے ہر دور میں قرآن کریم کا انکار کرنے والے، ہر دور میں قرآن کریم کے خلاف سازشیں کرنے والے پیدا ہوئے، لیکن وہ ختم ہو گئے، قرآن کریم ختم نہیں ہوا۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف سچا اور ثابت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے شروع میں، سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، تردد نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اس چیلنج کو اور بھی مزید بڑھا رہے ہیں۔ ان کی جو ایمانی غیرت تھی، ایمانی غیرت کیا کہے، ان کے اندر جو غیرت تھی اس کو جوش میں لا رہے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز بہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ کیسا نہیں کر سکو گے؟ قرآن کریم کے جیسی ایک سورت بھی پیش نہیں کر سکو گے، اور قرآن کریم کی جیسی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جہنم۔ یعنی کفار عرب، مشرکین عرب اور تمام کافروں سے اللہ رب العزت مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اس چیلنج کا جواب تم نہیں دے سکو گے اور قیامت تک بھی نہیں دے سکو گے، تو پھر میری عبادت کرو، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پکا اور سچا نبی مان لو۔ اور اگر اس طرح نہیں کر سکو گے تو جہنم کی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اعدت للکافرین۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جہنم کو اللہ رب العزت پیدا کر دیے ہیں، جہنم بنا دیے ہیں۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے جہنم کے تعلق سے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جہنم کو بلائیں گے تو جہنم کی 70 رسیاں ہوں گی، 70 باغ ہوں گے، یعنی کھینچ کر لانے کے لیے ہر رستے کو 70 فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہنم بھی تیار ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے ہر حرف پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم